بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا اتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا قال فلقي الله فتجاوز عنه متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کان رجل ایک آدمی تھا، یداین الناس وہ لوگوں سے ادھار کا معاملہ کیا کرتا تھا، فکان یقول لفتاہ یعنی لوگ اس کے مقروض رہتے تھے، فکان یقول لفتاہ بس وہ اپنے غلام کو کہتا تھا، اذا اتیت معسرا جب تو کسی تنگ دست کے پاس جائے قرض وصول کرنے کے لیے، اور آگے جس کے پاس تو جا رہا ہے، جس کے پاس تو پہنچے وہ تنگ دست ہو، تجاوز عنہ ہو تو اس سے درگزر کر دینا۔ ہاں اگر وہ مالدار ہیں تو اس سے لے آنا، وصولی کر آنا، لیکن اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دینا، اس سے درگزر کر دینا۔ اور یہ اس نے کیوں کہا تھا؟ تو لعل اللہ ان یتجاوز عنا، اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس بندے نے کہا شاید اللہ تعالی ہم سے درگزر فرمائیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں۔ قال تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فلقی اللہ بس وہ تاجر اللہ کو ملا، فتجاوز عنہ بس اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس سے درگزر کر دیا۔ تو جیسا آدمی خلق خدا کے ساتھ معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ کرے گا۔ اس نے تنگ دست کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خطاؤں کو اور لغزشوں کو بھی معاف فرما دیا۔ محدثین نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا لعل اللہ ان یتجاوز عنا، جمع کا صیغہ بولا، جبکہ مال تو اسی تاجر کا تھا، لوگ اس سے لے جاتے اور پیسے نقد نہ دیتے، وصولی بعد میں ہوتی، تو اس کو کہنا چاہیے تھا یہاں ان یتجاوز عنی کہ شاید اللہ تعالی مجھے معاف کر دے، لیکن اس نے جمع کا صیغہ بولا کہ شاید اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ دعا میں مستحب یہ ہے دائی کے لیے کہ وہ دعا میں تعمیم کرے اور اپنے آپ کو دعا میں خاص نہ کرے اور لوگوں کو بھی شامل کرے۔ لعل اللہ تعالی ببرکتہم یستجیب دعاءہ، مولا قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں شاید اور لوگوں کو دعا میں شامل کرنے سے یہ اس دائی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اس لیے یہاں پر جمع کا صیغہ اس نے استعمال کیا۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے، اس لیے اس حدیث سے دو فائدے ہمیں حاصل ہوئے۔ ایک یہ ہے کہ تنگ دست لوگوں کے ساتھ ہمارا نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ دعا کرتے ہوئے ہمیں تخصیص کی بجائے تعمیم کرنی چاہیے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں رزق عطا فرما، ہمیں علم عطا فرما، تو اوروں کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔